ٹیسٹ ٹیوب بیبی آج کل کی زندگی کا ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہے وہ انفرٹیلٹی کا شکار ہوں کہ کئی سال گزر جائیں اور ان کو اولاد جو ہے ان کے یہاں پیدا نہ ہو، تو مصنوعی طریقے کے ساتھ اور میڈیکلی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اولاد کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے، تو اس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ آج کل، پہلے اگر کوئی بانجھ ہوتا تھا مرد یا عورت، تو بس وہ اپنے مقدر کا رونا رو کے بیٹھ جاتے کہ ہمیں تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی، طلاق میں معاملہ چلا جاتا، یا بد اتفاقی نچاکی یا کسی اور بھی جو ہے وہ غلط حادثے کا لوگ جو ہے شکار ہو جاتے، گھر اجڑ جاتے۔ لیکن اس جدید دور کے اندر میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی اور اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اب غیر فطری طریقے سے، یعنی میڈیکلی طریقے سے بھی اولاد کا حصول جو ہے وہ ممکن ہے، اور اس کا علاج مرد اور عورت کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے، اور ان کا فطری طریقے سے ہٹ کر ان کے سیلز کو لے کر جو ہے وہ ٹیوب کے ذریعے ماں کے جو ہے وہ رحم میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو کیا یہ معاملہ درست ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک، مثال کے طور پہ مرد اگر بانجھ ہے کہ وہ سیکسیبل تو ہے لیکن چائلڈیبل نہیں ہے، اس کے سپرم بالکل پیدا نہیں ہوتے سیمن کے اندر، یا وہ ویک ہوتے ہیں یا اپنے مطلوبہ مقام تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو آج کل کافی یہ بات چل پڑی ہے کہ اگر ہم فطری طریقے سے اولاد نہیں ملتی تو غیر فطری طریقے سے لے لیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس اولاد کو شرعی طور پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے جو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی 3 صورتیں جو ہیں وہ فقہاء نے لکھی۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر فطری طور پہ کسی میں نقص ہو، مرد میں نقص ہو، عورت میں نقص ہو، یعنی میاں بیوی میں نقص ہو، تو پھر کرتے کیا ہیں، دونوں کے جرثوموں کو، یعنی سپرم مرد سے لیے جاتے ہیں اور ایگز جو ہے وہ عورت سے لیے جاتے ہیں، اور لے کر ان کو ایک ٹیوب کے اندر رکھ دی جاتا ہے، اور 9 دن تک وہ اس ٹیوب کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ تو وہ مرد کے جو سپرم ہوتے ہیں وہ عورت کے ایگز کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، اور وہاں وہ سیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 16 خلیے جو ہے وہ بنتے ہیں، اور پھر وہ خلیے جو ہے وہ ماں کے رحم کے اندر جو ہے وہ منتقل کر دی جاتے ہیں، رکھ دی جاتے ہیں۔ تو اگر تو میاں بیوی کے ہی جو ہے وہ ہو سپرم اور ایگز ہوں ان کے، تو اس سیم عورت کے جو ہے وہ بچہ دانی کے اندر یا یوٹرس کے اندر رکھے جائیں، تو یہ تو فقہاء نے اس کو جائز لکھا ہے۔ دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ مرد کے اندر بالکل ہی سپرم پیدا ہی نہ ہو رہے ہوں، وہ بچے کے قابل ہی نہ ہو، میڈیکلی پروو ہو چکا ہو، ٹیسٹ اس کے ہو چکے ہوں، چیک اپ اس کا ہو چکا ہو، اور اس کو بتا دیا گیا ہو کہ آپ کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں کہ آپ بچے پیدا کر سکیں، تو کسی غیر مرد کے سپرم لے کر جو ہے وہ مطلب عورت کے ایگز کے اندر انٹر کروا کے ٹیوب کے اندر رکھ کے عورت کے جو ہے رحم میں منتقل کیے جائیں، تو یہ صورت جو ہے یہ حرام ہے۔ اور تیسری صورت اس کی یہ بنتی ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی، جو آج کل دنیا کے اندر بہت زیادہ چل رہی ہے، سوروگیٹ کہتے ہیں اس کو، رینٹ مدر بھی کہتے ہیں، کرائے کی ماں بھی کہتے ہیں، کہ اگر دونوں کے اندر ہی پرابلم ہو رہا ہو، میاں کے اندر بھی کوئی نقص آ رہا ہو اور بیوی کے اندر بھی کوئی نقص آ رہا ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں، ان دونوں کے سپرم اور ایگز لے کر کسی اور عورت کو ہائر کر لیتے ہیں، اس کو کرائے پہ لے لیتے ہیں۔ آج کل دنیا کے اندر انڈیا اور ڈنمارک کے اندر یہ سب سے زیادہ ریشو چل رہی کرائے کی ماں، کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کا جو ہے وہ مطلب 9 ماہ تک آپ کرائے پہ ہمیں چاہیے، یوٹرس کرائے پہ چاہیے، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کا ٹیسٹ چیک اپ، اس کی ٹریٹمنٹ ساری، وہ جو ہائر کرنے والے ریچی فیملیز ہوتی ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو ہائر کرتے ہیں، وہ پے کرتے ہیں پیسے ان کے، اور پیسے پے کر کے 9 ماہ کے بعد جو ہے وہ کیا وہ بچہ لے کے چلے جاتے ہیں، اور اس والدہ کو جو کرائے کی ماں ہوتی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو پیسے جو ہے پے کر دیتے ہیں۔ تو تیسری صورت یہ بنتی کہ وہ مرد اور عورت، میاں اور بیوی دونوں کے جو ہے وہ مطلب سپرم اور ایگ لے کر ان کو ٹیوب کے اندر رکھ کے، وہ 9 دن کا عمل جو فطرتی عمل جیسے ہوتا ہے، اس کو پھر دوسری کسی عورت کے جو ہے وہ رحم کے اندر اور پیٹ کے اندر رکھا جائے اور بچے کا حاصل کیا جائے، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ کیونکہ آقا علیہ السلام سے رویفہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی معہ زرع غیرہ، کہ کسی صاحب ایمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا پانی کسی کی اور کی کھیتی کو سیراب کرے یا وہاں جائے، مطلب وہ یوٹرس اور اس کی بچہ دانی کو کسی صورت بھی جو ہے ہائر وہ نہیں کر سکتے۔ تو 3 صورتوں میں سے 2 صورتیں
اگر دونوں میاں بیوی کے ہوں اور اپنی بیوی کے مطلب ہے اس کے پیٹ میں میڈیکلی طور پہ ٹریٹمنٹ کر کے بچے کو رکھا جائے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر کسی غیر مرد کے سپرم لے کر اپنی بیوی کے پیٹ میں رکھوائے جائیں یا دونوں کے سپرمز اور ایگز لے کر کسی اور عورت کو کرائے پہ لے کے رکھے جائیں تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ حرام ہے, یہ جائز جو ہے وہ نہیں ہیں. تو لہٰذا ایک صورت جائز ہے کہ اگر سیم میاں بیوی کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو شرعاً اس کے اوپر حرج نہیں, کیونکہ کافی سارے علماء نے فقہا نے ثبوت نسب کے سلسلے میں یہ بات لکھی ہے اپنی کتب کے اندر کہ اگر عمل تزویج کے بغیر بھی کسی طریقے سے مرد کے سپرم جو ہے وہ عورت کے پیٹ میں جو انٹر ہو جائیں, رحم میں چلے جائیں اور وہ پریگننٹ ہو جائے اور وہ بچے کو جنم دے دے تو بچے کا نسب جو ہے اس کے باپ کی طرف سے جو ثابت ہو جائے گا. کافی سارے علامہ ابن حمام نے لکھا ہے اپنی فتح القدیر کے اندر, عالمگیری کے اندر بھی ہے, علامہ شبلی نے تبیین الحقائق کے اندر, زین الدین ابن نجیم نے, شمس الدین سرخسی نے, ابن عابدین شامی نے اور علاء الدین حسقفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین, ان سارے بزرگوں نے ثبوت نسب کے سلسلے میں اس نقطے کو کئی سو سال پہلے لکھا ہے کہ اگر مباشرت اور عمل تزویج کے بغیر بھی میاں کے جو ہے وہ جراثیم میں بیگم کے ہاں داخل ہو جائیں, انٹر ہو جائیں تو وہ بچہ جو ہے وہ باپ کی طرف ہی جائے گا اور وہ حلالی ہوگا, حرامی جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن اگر جیسے آج کل لوگ چل رہے ہیں کہ امیر فیملیز جو ہیں وہ امیر خاندان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے کو صرف فزیک کا خیال کرتے ہوئے بچا رہے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں ہمیں اپنی فزیک کا بڑا خیال ہے, اولاد تو ہم کسی غریب عورت کو بھی کرائے پہ لے کے لے لیں گے, تو یہ صورت جو ہے وہ نجائز بن جاتی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.